السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز ود اسد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش آباد رکھے اور زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی اسٹوری۔ یہ کہانی آج سے 20 سال پہلے کی ہے۔ جاوید ایک اچھا خاصا نوجوان تھا۔ وہ اپنی آرمی کی ڈیوٹی پوری کر کے گھر واپس آ رہا تھا۔ وہ راستہ بہت سنسان تھا اور رات بھی کافی ہو چکی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ میں کسی ہوٹل یا ڈھابے پہ صبح ہونے تک کا انتظار کروں اور پھر چلا جاؤں، مگر وہاں دور دور تک کوئی ہوٹل نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی منزل کو بنا رکے جاری رکھنے کا سوچا اور چلتا گیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے اپنے ارد گرد تھوڑی ہلچل محسوس ہوئی، تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ اس سنسان راستے میں ایک چھوٹی ندی تھی جس کے اوپر کچا سا راستہ بنا ہوا تھا۔ جاوید وہاں پہنچا ہی تھا کہ اسے اچانک وہاں اپنے پیچھے سے بکری اور اس کے دو بچوں کی آواز آئی۔ تو اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بکری اور اس کا بچہ فوراً ندی کے اس پار چلے گئے، اور وہ بکری اپنے دوسرے بچے کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ بھی آ جائے۔ تو جاوید کو لگا کہ بچہ شاید پانی کو دیکھ کر ڈر گیا ہے، تو اس نے اس بچے کو اٹھا لیا اور فوراً ندی پار کرنے لگا۔ ابھی وہ بیچ میں ہی تھا کہ جیسے اسے لگا وہ جم سا گیا ہو، وہ وہاں سے آگے ہی نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے دیکھا تو وہ بکری کا بچہ جو اس نے اٹھایا ہوا تھا، اس کے پاؤں ندی کے اسی پار اس زمین کے ساتھ چپکے ہوئے تھے جہاں وہ پہلے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر جاوید سمجھ گیا کہ یہ جانور نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اس نے فوراً ہی اسے زور سے زمین پر دے مارا۔ وہ ایک بلند آواز سے چیخ مار کر غائب ہو گیا، اور سامنے کھڑے بکری اور اس کا بچہ بھی اب غائب ہو چکے تھے۔ اب جاوید نے سب کچھ چھوڑ کر اس ویران جگہ سے جلد ہی نکلنے میں عافیت جانی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلنے لگا کہ اتنے میں اس کے سامنے جھاڑیوں سے ایک بہت خوبصورت مرغی اور اس کے بچے سامنے آئے۔ وہ انہیں دیکھتے ہی اپنا سارا پچھلا ڈر بھلا چکا، اور انہیں جیسے ہی پکڑنے جاتا تو وہ پل میں بہت دور چلے جاتے۔ اس کو پھر اسی خوف نے آ جکڑا جس کا منظر وہ پہلے ندی کے کنارے دیکھ چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے ماچس اور سگریٹ نکالا۔ سگریٹ جلا کر وہ ماچس اس نے مرغی کی طرف پھینکی۔ ابھی جلتی ہوئی سگریٹ پھینکنے کی دیر تھی کہ وہ مرغی فوراً ہی غائب ہو گئی۔ اب جاوید بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ وہ بس کسی طرح گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ کسی طرح بھاگتے بھاگتے جیسے ہی اس ویران راستے سے نکل کر کھلی سڑک تک آیا تو اسے پیچھے سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی، اور وہ بدرو بہت غصے سے بولی کہ آج تک کوئی اس راستے سے بچ کے نہ جا سکا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر جاوید ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، اور بھاگتے بھاگتے وہ اپنے گھر جیسے ہی پہنچا تو اس نے زوروں سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ جیسے ہی گھر والوں نے دروازہ کھولا تو جاوید کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ جاوید شراب اور پسینے میں لت پت وہاں کھڑا تھا۔ وہ گھر والوں کو اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہی کہ اس کی نظر سیدھے سامنے پوشن کی چھت پہ گئی، جہاں وہی بدرو اپنے اصلی روپ میں بیٹھ کر جاوید کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ مسکراتے مسکراتے اس کی ٹانگیں اب زمین کے فرش کو چھونے لگی تھیں۔ بس یہ سب دیکھتے ہی جاوید ہوش و حواس کھو بیٹھا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے اور فوراً ہی کسی اللہ والے بزرگ کو بلایا، جس نے انہیں بتایا کہ اس کے ساتھ رات کو کوئی حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ انہوں نے جاوید پر دم کیے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں خاصا سدھار آیا۔ جاوید کو جیسے ہی صبح ہوش آیا تو گھر والے اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، مگر اس کی نظر سامنے بنی چھت پر پڑی جہاں وہ رات والی چڑیل شاید اسی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جاوید نے اسے جیسے ہی دیکھا، وہ چڑیل اس کو دیکھ کر مسکرائی اور ہوا میں غائب ہو گئی۔ آج بھی جاوید اس منظر کو سوچتا ہے تو خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسے واقعات گزرے ہیں
تو میرے ڈسکرپشن میں ایک ای میل موجود ہے، آپ اس پر مجھے اپنی ہارر سٹوریز سینڈ کر سکتے ہیں۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی ہارر سٹوریز کو نریٹ کر دوں گا۔ میری طرف سے سب کو اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔